اب یہاں ہم اس تقسیم کا ذکر کرتے ہیں جو صبر کے حوالے سے علماء نے ذکر کی کہ صبر کی 3 قسمیں. ایک ہے صبر علی الطاعات، یعنی امور اطاعت کو اختیار کر کے صبر کرنا، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ سارے اعمال صبر کا تقاضا کرتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے کاروباری زندگی کو بند کرتا ہے اور دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، جماعت کی حفاظت کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گھر کو لوٹتا ہے، قدم بہت سے چل کر مسجد میں پہنچتا ہے. یہ سارے امور صبر کے ساتھ انجام پاتے ہیں. اس طرح حج بیت اللہ، روزہ، دن بھر کا فاقہ، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام، یہ سارے امور صبر کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ صبر ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا صبر و استقامت کے ساتھ. دوسرا صبر عن المعاصی، گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرنا، کیونکہ گناہوں میں کشش ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، جیسے شراب نوشی ہے، زنا ہے اور سودی کاروبار ہے. بعض اوقات وہ کاروبار بڑے منافع کا ذریعہ ہوتے ہیں اور دولت کمانے کے چکر میں انسان وہ کام اختیار کر لیتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں ایسے کاموں کو ٹھکرانے کی توفیق ملتی ہے، اور یہ معاملہ انتہائی صبر کا متقاضی. لاکھوں کروڑوں کا پرافٹ ہو لیکن کام سودی ہے، حرام ہے، تو اس کو چھوڑنا یقیناً بہت بڑا صبر ہے. اس طرح اگر کسی بندے کو دعوت ملے کسی فحش عمل کی تو اس کو ٹھکرا دینا یقیناً بہت بڑا صبر ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس شخص کو اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ اسے کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ عورت بھی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اور وہ بندہ اس دعوت کو سن کر یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اور دعوت بھی وہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تھی جس کو قبول کرنے پر بڑے ان کو فوائد ملتے، بڑی تکریم اور عزت ملتی، لیکن نہیں، اس دعوت کو ٹھکرایا. اور یہ صبر کی انتہا ہے. اور اس کا صلہ کیا ہے اس دعوت کو ٹھکرانے کا؟ یظلہم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العزت اس صبر کرنے والے شخص کو، نوجوان کو، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو گناہوں کو چھوڑنا یقیناً صبر ہے، اور یہ بھی صبر کی انتہائی اعلیٰ قسم ہے. یہ 2 قسمیں ہم نے جان لی. ایک ہے صبر علی الطاعات، صبر علی الاعمال الصالحہ، نیک اعمال اپنا کر صبر کرنا، اور دوسرا صبر عن المعاصی والذنوب، گناہوں کو ٹھکرا کر صبر کرنا. تو نیک اعمال اپنانا بھی صبر ہے اور گناہوں کو ٹھکرانا بھی صبر ہے.
اور صبر کی تیسری صورت الصبر علی اقدار اللہ. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو کڑوے فیصلے ہیں انہیں قبول کر کے صبر کرنا. کیونکہ تقدیر کے دو قسمیں، وَأَن يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایک قسم حلوه ومره، کہ تقدیر پر ایمان ہو، اچھی ہو یا بری، میٹھی ہو یا کڑوی. تو بعض اوقات تقدیر کے کڑوے فیصلے انسان کے سامنے آتے ہیں، ان کو وہ قبول کر لے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، ان پر صبر اختیار کر لے، تو یہ بھی عظیم الشان لوگوں کا عمل ہے. اور صبر کے تعلق سے بہت ہی برگزیدہ فعل ہے. ایک شخص کو اگر اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ جو بھی تلخ چیز میری زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں، کوئی جزا فضا نہ کروں، کوئی واویلا نہ کروں، اور صبر و استقامت کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لوں، یہ چیز اگر بندے کے اندر آ جائے تو اس کی زندگی یقیناً بہترین ہو جائے گی. اور یہی قول امیر المومنین کا وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہ ہم نے جو زندگی کی جو بہتری اور سب سے عمدگی جو پائی وہ صبر میں پائی، کہ ایک انسان کو صبر ودیعت کر دی جائے. کوئی اطاعت کا امر آ جائے تو اس کے اندر صبر ہو وہ کام کرنے کے لیے، وہ پھر وہ روزہ ہو، نماز ہو، جہاد ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، یہ سارے اعمال صبر کو دعوت دیتے ہیں. اور یا پھر گناہوں کا دورہ ہو اور ایک انسان کو گناہوں کی دعوت پے در پہ سامنے آئے اور دی جائے اور وہ سب کو ٹھکرائے، جو صبر کا عظیم الشان مظاہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بڑی ایک سکینت قلبی عطا فرماتا ہے. جو انسان تقوی کو اپنائے گا یقیناً اللہ رب العزت اسے سکون قلبی عطا فرمائے گا. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے کڑوے فیصلے ہیں جب ایک انسان کے سامنے آئیں اور وہ ان کو اللہ کی رضا سمجھے اور اس کی تقدیر کے فیصلے سمجھے، یقیناً اس کی زندگی بہت ہی مطمئن ہوگی. جن لوگوں کو ایسے موقع پر صبر کی توفیق نہ ملے وہ پریشان حال رہتے ہیں، ان کی طبیعت مقدر رہتی ہے، جزا فضا کرتے ہیں، ہر کس و ناقص کے سامنے شکوے کرتے ہیں اور ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے نے کسی چھوٹے بچے کی روح کو قبض کیا، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا کہ تم نے میرے فلاں بندے کے دل کے چین کو چھین لیا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا، اس کے بیٹے کو موت دے دی. یا اللہ تیرا امر تھا، میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ وہ تو صبر کا بڑا عظیم مظاہرہ کر رہا ہے، تیری حمد بیان کر رہے، میرے رب کی رضا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے اور مجھے قبول ہے. یہ صبر کی بڑی اعلیٰ مثال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا جنت میں گھر بناؤ جہاں حمادین رہیں گے. حمادین وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچنے کے باوجود حمد کریں اللہ کی اور صبر کریں. تو یقیناً اگر یہ حقیقت بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی لذت عیش کا نمونہ بن جائے گی. اور امیر المومنین کا یہ قول بڑا ذو معنی ہے کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر،
کہ ہم نے زندگی کی انتہائی بہتری، عمدگی، لذت صبر میں پالی ہے، اور یہ اولو العزم انبیاء کی روش ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اور وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور انبیاء کے بعد ان لوگوں پر جن کا درجہ اور مقام انبیاء کے بعد ہے، اور وہ صبر بھی کرتے ہیں۔ آج ایک وبا نے پوری دنیا کو ڈھانپا ہوا ہے، جس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ یہ عذاب بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ رحمت اور تمحیص بھی ہو سکتی۔ عذاب ان کے لیے جو جزا فضع اور شکوہ اور شکایتوں پر چل پڑیں، اور رحمت اور تمحیص ان کے لیے جس کو اللہ کا امر مقدر قرار دیں اور توبہ اور انابت کی طرف لاچار ہو جائیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ جنت کا داخلہ تمحیص کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تمحیص سے مراد تمام گناہوں سے، آلودگیوں سے پاک صاف ہونا، اور تمحیص توبہ سے ہو سکتی ہے، اور تمحیص اعمال صالحہ سے ہو سکتی ہے، اور تمحیص کا ایک بڑا قوی راستہ یہ آزمائشیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں۔ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلاد مسلمین سے اس تکلیف کو اٹھا لے، اس آزمائش کو اٹھا لے، اور انشاءاللہ ان قریب اٹھا لی جائے گی۔ ایک کتاب حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی طاعون کے بارے میں، بذل المعون فی فضل الطاعون، اس میں انہوں نے اس وبائی مرض کی تاریخ بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی طاعون مسلمانوں کے علاقوں میں آیا تو اس کا ایک خاص موسم تھا، یعنی سردیاں ختم ہوئیں، موسم بہار شروع ہوا تو طاعون نے ڈیرے ڈال دی، یہ وبائی مرض پھوٹ پڑا، اور کب تک رہا؟ جب تک موسم گرما شروع نہ ہو گیا۔ اب تک جب بھی یہ طاعون کی وبا پھیلی، یہ اس کا موسم رہا ہے۔ ان سردیوں کا اختتام، موسم بہار کا آغاز، یہ اس کی ابتدا ہے، اور جو ہی گرمیاں شروع ہوئیں تو یہ وبا اٹھا لی گئی، ختم کر دی گئی۔ تو یہ ایک آزمائش قائم اور جاری ہے، اور موسم کا تغیر بھی انشاءاللہ قریب ہے، جو اس وبا کی ایک فطرت اور عادت اور سنت ہے، اس کے مطابق اس کے واپس جانے کا وقت آ چکا۔ تو اللہ رب العزت اسی نظام کے مطابق اس کو اٹھا لے، اور یوں اٹھائے کہ اس وبا پر ہمیں پوری طرح صبر کی توفیق دے چکا ہو، توبہ اور انابت کی توفیق دے چکا ہو، اور واقعتاً یہ وبا ہمارے لیے تمحیص کی صورت میں اس کی رحمت بن جائے، اور یہ وبا جو ہی اٹھے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں۔ تو دیکھیں یہ صبر کا فائدہ کہ ایک مومن ان تکلیفوں پر بھی فائدے اٹھا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر۔ ان اصابتہ ضراء صبر وذلک خیر لہ، اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے،
اور کمال صبر سے اس کو برداشت کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے بہترین۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، اور اسے اگر کوئی نعمت حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، اس پر وہ شکر کرتا ہے، اور شکر بھی اس کے لیے بہتر۔ تو صبر و شکر یہ دو مقام ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنا اور خوشیوں پر شکر کرنا، یہ دو مقام عظیمت ہیں ایک انسان کے لیے۔ بندہ اگر اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی خوشی بھی اس کے لیے بہتری کا باعث ہے، اور اس کی تکلیف بھی اس کے لیے خیر کا باعث۔ فعجبا لامر المؤمن، تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، وہ ہر معاملے میں خیر کے راستے کشید کر لیتا ہے، اور ان کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال موجود ہے، مگر صبر بہترین راستہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، صبر کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی منفی راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ تکلیفوں پر جزا فضا کرتے ہوئے ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن کو شریعت نے حرام کر رکھا ہے، کہ چلو فلاں درگاہ پہ چلو، فلاں مزار پہ چلو۔ یہ غیر شرعی طریقے علاج، یہ بندے ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف میں جھنجھوڑا اور یہ لوگ بری طرح ناکام ہو گئے۔ فلاں جگہ چلو جناب، جہاں پلیٹوں پر زعفران سے تعویذ لکھے جائے اور ان کو گھول گھول کر پیا جائے۔ شرعاً یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ بعض اوقات ہم اچھے جماعتوں کے قائدین کو سنتے ہیں کہ اس وقت اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، گھروں میں اذانیں دی جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ استغفار انفرادی کیجیے، ہر بندہ اپنے گھر میں تنہائی میں چلا جائے، رات کی تاریکی میں بیٹھ جائے اور رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اجتماعی استغفار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور گھروں کی چھتوں پر اذانیں دینا، جس کے اوقات مقرر کر دیے گئے، کوئی ان کی شرعی حیثیت نہیں۔ جبکہ ایک خیر کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کئی علاقوں میں مساجد بند کر دی گئی، وہ احتیاط کے تقاضے ان کو قبول کیا جائے۔ اب آپ گھروں میں موجود ہیں، پانچوں نمازیں گھر میں پڑھ رہے، تو آپ ہر نماز پہ اذان دیں، تکبیریں کہیں، باجماعت نمازیں پڑھیں، اور یہ چیز عین شریعت کے مطابق ہے۔ تو وہ اذان جو ثابت نہیں، اسے ہم نے اختیار کر لیا، اور وہ اذان جو مسنون ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک بندہ اگر اکیلا بھی ہو، گھر میں ہو، کسی جنگل میں ہو، سفر یا حضر میں ہو، وہ اکیلا بھی اذان کہہ سکتا ہے نماز کے لیے، اقامت کہہ کر نماز شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، کسی جہادی سفر سے آپ لوٹ رہے تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اچانک جب نماز کا وقت ہوا تو خلا میں دور سے اذان کی آواز سنی گئی۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، آپ نے فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص جو بھی ہے یہ فطرت توحید پر قائم۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ،
اور ایک روایت میں خرجت من النار، کہ تو جنت میں داخل ہو چکا، تو جہنم سے آزاد ہو چکا۔ اذان پوری ہوئی، یہاں بھی نماز کا وقت، صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ اس شخص کو تلاش کیا جائے، اس کو جنت کی بشارت مل چکی، اس کے چہرے کی زیارت کی جائے، جنتی چہرے کی۔ چنانچہ صحابہ اس وادی میں پھیل گئے اور بالآخر پہاڑ کی ایک چوٹی پر وہ شخص مل گیا۔ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، اپنے مال مویشی لے کر ان کو چرا رہا ہے اکیلا، اور جو ہی نماز کا وقت ہوا اذان کہہ کر، اقامت کہہ کے نماز پڑھ لی۔ بتائیے یہ عمل کتنا خوشخبری کا باعث ہے۔ تو وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے دین سے ثابت ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے، اور وہ اذانیں جو ثابت نہیں ہیں انہیں ہم بڑے تسلسل سے اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ بلائیں اور وبائیں نافرمانیوں پر اترتی ہیں اور توبہ سے لوٹتی ہیں۔ صحیح معنی میں توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کیجیے، تو مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے۔ وہ تکلیفوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبتیں حاصل کر لیتا ہے اور جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیتا ہے۔ تو امیر المومنین کا یہ قول بڑا غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہ ہم نے زندگی کی لذت، عمدگی، بہتری صبر میں پائی۔ تو نیک عمل کا وقت آ جائے وہ کرو، وہ صبر ہے۔ کوئی برائی سامنے ہو اس کو ٹھکرا دو، وہ بھی صبر ہے۔ اور کوئی تکلیفیں ہوں، آزمائشیں ہوں، وبائیں ہوں، مصیبتیں ہوں، ان پر صبر کرنا، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا امر مقدر مانتے ہوئے اسے قبول کر لینا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ سب صبر کی صورتیں ہیں۔ جس بندے کو یہ توفیق مل جائے اس بندے کے اندر کوئی جزا فضا نہیں ہو، اس کی زندگی پرسکون ہوگی، اور وہ ایسے مواقع پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کے سودے کر لے گا۔ تو بہترین عیش جو ہے وہ صبر کے اندر